السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وروى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے اور دوسرے درس میں بھی اس کے متعلق میں نے وضاحت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ایسے ہی تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کو تم پر اور تم سے پہلے کے لوگوں پر اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے بعد میں نے جو ایک حدیث پیش کی ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرض روزوں کو کیسے رکھا جائے، اس کی حد بندی احادیث میں کس طرح فرمائی ہے۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ایک فرض نماز ہے، ایک فرض زکوٰۃ ہے، ایک فرض روزہ ہے، اور بھی بہت سے فرائض ہیں۔ ان کی حد بندی کی ہے، اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے احکامات اور وضاحتیں قرآن میں زیادہ نہیں ہیں، صرف مختصر بیان اللہ کا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے اور تمہیں رکھنا چاہیے جب تم اس مہینے کو پاؤ، اور مختصراً اور مزید باتیں ہیں، لیکن تفصیلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور دونوں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اس کی حد بندی کی ہے، اس کی حدود قائم کی ہے۔ ان حدود میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے جس میں چند حد بندیاں ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ان میں چند وہ شرائط ہیں کہ روزے رکھو اور تم چاہو کہ تمہارے روزے قبول ہوں تو ان شرطوں کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ سب کو یہ بات معلوم ہوگی، جب انسان کسی سے اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، یا کوئی شخص جان لینے کے لیے تلوار اور ڈھال لے کر اس کے اوپر پل پڑتا ہے، تو ایک شخص حملہ کرتا ہے اور دوسرا شخص حملے کے ساتھ ساتھ
ڈھال آگے کر دیتا ہے تاکہ میں حملے سے بچ جاؤں. اور دونوں اپنے ہاتھوں سے یہی کرتے ہیں، حملہ کرنا، ڈھال سے بچانا. اسی ڈھال کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. یعنی جہنم تمہاری دشمن بنی ہوئی ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، تمہیں جلا کر بھسم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہے آؤ اگر گنہگار ہو اور یہاں آ کر آگ کے اندر جلو، آگ کے اندر خون پیپ اور مواد پیو. چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ میری خوراک گنہگار بندے ہیں، آؤ. وہ تمہاری دشمن ہے، تمہاری طاق میں ہے، یعنی گنہگاروں کی طاق میں ہے. ایسے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی اس دشمن سے یہ روزہ تمہیں بچائے گا. آگے کیا ہے؟ اب آئیے وہ حد بندیاں، اب آئیے وہ شرائط. فلا یرفث ولا یجہل، حد بندی یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرے. فلا یرفث کا یہ مطلب ہے. ولا یجہل، اور اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ جہالت کی باتیں نہ کرے. اس وقت پوری دنیا کے اندر اکثر مسلمانوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، اللہ والے ایسا نہیں کرتے کہ روزے کی حالت میں جہالت کی باتیں کرتے ہیں، روزے کی حالت میں بکواس کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں. بلکہ ایسا تک سننے اور دیکھنے کو ملا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پر فحش چیزیں، ننگی چیزیں، اڑیاں چیزیں، جہالت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دن بھر اپنے روزے میں یہی کام کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ، سدھرو اور ان حد بندیوں کو سمجھو جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں. کیا؟ فلا یرفث ولا یجہل، روزے کی حالت میں فحش باتیں بھی نہیں کرنا ہے اور جہالت کی باتیں بھی نہیں کرنا ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، آپ نہیں بکواس کر رہے ہیں، آپ نہیں فحش باتیں کر رہے ہیں، آپ نہیں جہالت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور شخص روزے دار سے لڑنے آ جائے، آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس شخص کا قصور ہے کہ آپ سے لڑنے آ گیا. تب آپ کیا کریں؟ ایک شخص ہے، روزے سے ہے، وہ سامنے آ گیا، وہ جہالت کی باتیں کرنے لگا، لڑنے لگا، گالیاں دینے لگا. قاتلہ او شاتمہ، لڑنے لگے یا گالیاں دینے لگے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیقل، اے روزے دارو سنو، تمہیں یہ کہنا ہے انی صائم مرتین، 2 مرتبہ کہنا ہے میں روزے سے ہوں بھائی، میں روزے سے ہوں. اور ایک حدیث کے اندر 1 مرتبہ بھی ہے، کہہ دے میں روزے سے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں تم کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اس لیے میں فحش باتوں کا جواب فحش باتوں سے نہیں کر رہا ہوں، نہیں دے رہا ہوں، تمہاری جہالتوں کا جواب جہالت سے نہیں دے رہا ہوں. اے کاش کہ ماہ سیام نہ ہوتا، اے کاش یہ روزے سے رہنے والے لوگ اور میں بھی روزے سے نہ ہوتا تو میں تمہیں اتنی گالیاں دیتا، اتنی فحش باتیں کرتا، اتنی جہالت اپنے دکھاتا تو تم بھی یاد رکھتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دیں انی صائم مرتین، میں روزے سے ہوں، انی صائم مرتین، میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب یہ کہے گا کہ میں روزے سے ہوں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے جو روزے کی حالت میں حکم دیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اس لیے نہیں بول رہا ہوں، اور یہ میں پریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ساری زندگی فحش باتیں نہیں کرنا چاہیے،
ساری زندگی جہالت نہیں کرنا چاہیے. جہالت میں، فحش میں جو آتا ہے میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں اور نہیں کروں گا، نہ کرنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، یہ ہے اس کا مطلب. ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے سے ہوں. آگے چلیے. والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، اس ذات کی قسم. کس ذات کی؟ یعنی اللہ کی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم چیز بتا رہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہلکے میں مت سمجھ. تیرا مقام بہت بڑا ہے، تیری قدر بہت بڑی ہے، تیری منزلت بہت بڑی ہے. اللہ کے لیے تو بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اللہ تجھے بہت پسند کرتا ہے. تیرے منہ سے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بو نکلتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو مشک سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے. آگے اس حدیث کے اندر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. اللہ فرماتا ہے بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے. اور کس لیے؟ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو اگر میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. الصیام لی وانا اجزی بہ. پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالھا. اس روزے کے بارے میں یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس روزے میں، اس ماہ سیام میں یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ دیگر جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے مقابلے میں روزے کی حالت میں، ماہ سیام میں جو نیکیاں آپ کریں گے اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا دیتا ہے. یہ اور فضیلت ہے. اگر کوئی مجبور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور یقیناً شرعاً وہ مجبوری ہے، وہ فدیہ دے رہا ہے اور پھر بھی وہ دیگر نیک کام کرے گا، اس کو بھی انشاءاللہ 10 گنا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. روزہ شرط ہی نہیں ہے لیکن روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے. دان کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خوب بانٹ رہے ہیں، ایک دم طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی اور ایسے دین کے اہم، ایسے دینی کاموں کی یعنی صدقے خیر خیرات کی ضرورت نہیں. جو چیز فرض کی ہے وہ پہلے کریں. روزہ بھی رکھیں، جان بوجھ کر ایک چھوڑ دیں وہ کر دیں کیونکہ اس میں آسانی ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ جو چیز اس وقت میں نے فرض کی تھی وہ تو آپ نے کی ہی نہیں، اور جو چیز میں نے عام دنوں میں بھی فرض کی تھی کہ وہ کبھی بھی کر سکتے ہو، وہ تم خوب صدقہ کر رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، آخر اس روزے کو کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ یہ سوال پیدا ہو. الغرض اس وقت ملک کے حالات بہت ابتر ہے، مالی اعتبار سے عوام کے بھی، مالی اعتبار سے حکومت کے بھی. حکومت کی تو بس بات ہی کیا کرنا. کل مجھے بڑا افسوس ہوا، حکومت کی طرف سے اعلان صادر ہوا پورے ہندوستان کے اندر شرابوں کے ٹھیکے کھول دیے گئے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. مسجدیں بند ہیں، مندر بند ہیں، اہم دکانیں بند ہیں، شرابوں کے ٹھیکے کھولے ہوئے. ارے 40-42 دن کی پریکٹس ہو چکی تھی. حکومت اگر لوگوں سے پیار کا ثبوت دیتی تو یہ کہتی لوگوں اب تمہیں پریکٹس ہو گئی ہوگی، آج سے ہمیشہ کے لیے اب شراب کے ٹھیکے بند کیے جاتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا. اخبارات میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا بھی ہے پہلے
کہ شراب اگر ملک سے ختم ہو جائے، ہمارے پردھان منتری جی نے ہی کہا ہے کہ یہ شراب ملک کے لوگوں کو، ملک کو تباہ کر رہی ہے، اگر ایسا کہہ چکے ہیں پھر یہ ٹھیکے کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ملک کی عوام، ذمہ داران، عہدیداران ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کورونا وائرس، دوسرا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب دعا کریں اس ماہ سیام میں، اے اللہ اس مصیبت سے ہر انسان کو پوری دنیا کے اندر سے تو نجات عطا فرما، اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن ایک لاسٹ میں چند منٹوں میں عالم اسلام کے جو بھی مسلمان، بالخصوص میں ایک ہندوستانی ہوں، ہندوستان کے مسلمان جب میری اس وائس کو سنیں تو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں چند جملے ہیں، وہ کسی نے بہت بہترین کہے تو مجھے اچھے لگے، میں آپ کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے۔ پھر سے سنیے، غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے، غیر مسلم حدیث نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے مسلمانوں، جب بھی آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو پڑھو، فوراً عمل کرو۔ اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا پڑھنا نہیں جانتے، کسی علم والے سے سنو، فوراً عمل کرو۔ یعنی تمہیں اللہ اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں وہ اغیار جو مسلمان نہیں ہیں، پڑھتے ہیں ہر دن، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چالنا سب تمہیں پڑھا جا رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، تمہیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب تمہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بننا ہے، ہر قیمت پر بننا ہے۔ آج جو رمضان المبارک سے متعلق میں نے حدیث پیش کی ہے اور اس میں جو قیمتی باتیں میرے سمجھ میں آئیں، میں نے آپ سب کے سامنے رکھی ہیں، اس پر ضرور عمل کریں، اور جو آپ سنیں دوسروں کو بھی شیئر کر دیں اور ان سے بھی یہی کہیں کہ عمل کیجئے۔ ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں، الہی جو کچھ میں نے اس مختصر وقت میں کہا، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جو بھی قرآن اور حدیث کے اندر تیرے احکامات و ارشادات ہیں، اے اللہ تو ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق تا زندگی مرتے دم تک، آخری سانس تک عطا فرماتے رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔